بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا. وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی ان کے سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا. وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مسلسل وہ سقراط کے ساتھ اول فول بک رہا تھا. سقراط اس آدمی کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا. اب سقراط کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ آدمی اور زیادہ غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا. نہ صرف سقراط کو بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا. یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور بنا اس کی باتوں کا جواب دیے وہ آگے چلتا رہا. آخر کار وہ آدمی منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹ گیا. اس کے جاتے ہی شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا اور آپ مسکراتے رہے؟ کیا آپ کو اس کی کسی بات کا دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے شاگرد کی طرف دیکھا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. شاگرد خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا. وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر پہنچ گئے. شاگرد کو سقراط نے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے گھر کے اندر چلا گیا. کچھ ہی دیر میں جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار سا تولیہ اور کچھ گندے کپڑے تھے جن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ کچرے کے کسی ڈرم سے نکالے گئے تھے. سقراط نے وہ تولیہ اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دیا اور بولا کہ یہ تو تم اس سے اپنا ہاتھ اور منہ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو. ان کپڑوں سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی. شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا کہ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں، یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار کپڑے ہیں. تب سقراط نے کہا کہ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ بنا کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اپنا کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے اچھے اور صاف کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں. تو دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس سے ہمیں فوراً غصہ آ سکتا ہے. تو اس ٹائم پر ہمیں اس غصے کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اس کے غصے کو برداشت کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس ٹائم پر اس کی باتوں کو سوچنے لگتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ کر یا اپنے کام پر واپس آ کر اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے ذہن پر سوار ہو کے رہ جاتی ہے. دوستو، یاد رکھیں کہ ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں. وہ زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی پر نکالنی ضرور ہوتی ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنیں اور اگر آپ کو کوئی ایسا کوڑے کا ڈرم نظر آئے تو اس سے بچا کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جائیں. دوستوں، غلط بات پر خود کو پریشان نہ کریں اور نہ ہی کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنیں کہ کوئی جب آئے اور غصہ کر کر چلا جائے. دوستوں، ہمارے دل کا اور ہمارے دماغ کا کنٹرول ہمیشہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ نیا سیکھو، نیا سوچو اور نیا کرو. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمیں غصے سے بھرے لوگوں کی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں.
لوگ روزے کی حالت میں وہ اس ٹائم پر اتنا غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تجویز دیں۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور شیئر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔